ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جب فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے. ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہم دن میں 3 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بالافاظ. ہم 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل. دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے، میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتی، میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے. حد ہو گئی ہے. آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی، خلافت راشدہ کو ماننے. ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں. میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے. میں شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں جو خلافت راشدہ کا قائل ہے، لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں، قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہدی پہ ختم ہوتی ہے. جو میرا موقف ہے کربلا کے واقعہ کے بارے میں اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، جو میرا موقف ہے اس میں سارے صحابہ کا دامن بھی بچتا ہے. اور اس موقف کو مانو تو سیدنا حسین کا دامن بھی شیشے کی طرح اجلا ہو جاتا ہے. میرے موقف کو مانو، اور جو تمہارا موقف ہے اس کو مانا جائے تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں. اس موقف کو تسلیم کیا جائے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں. وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب یہ کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے بچا لیتے ہیں. ایک بندے کو پیش کرتے کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے، لیکن تو اکیلا نہیں. بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا؟ یہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا، یہ کس نے دیا تھا؟ تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا؟ تجھے وہاں سے لے کے آنے والا کون تھا؟ جو دے کے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی مجرم ہے. آج تاریخ عراق میں ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے. صرف یزید پکڑ لے باقی چھوڑ دے، یزید پکڑ لے باقی چھوڑ دے. یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے، یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟